تو پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک فلام شخص کے لیے اتنی بڑی پذیرائی کہ 9 گھنٹے ہم لاکھوں لوگوں کو 4 دیواری میں بند کر کے فلم دکھانے کے لیے بٹھاتے تھے اندھیرے میں۔ مریم نواز صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے اعلان کر دیا پنجاب فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے، اور اداروں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ گویا پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کمیٹی ان شخصیتوں پر مشتمل ہو جو فلم اور آرٹ اینڈ کلچر سے متعلق ہو۔ سب سے پہلے نیا سال آپ سب کو مبارک۔ 2025 مایوس کن گزرا، دعا ہے 2026 خوشحالی کا حال ہو، امن و محبت کا حال ہو، اور بالخصوص پاکستان فلم انڈسٹری کے ریوائول کا حال ہو۔ پہلی بار دیکھا ہے، سب نے کہا، شہزاد رفیق صاحب نے بھی کہا، نور نے بھی کہا، میں نے بنائی صدر ملک صاحب کی، اور فلاپ ہو گئی۔ تو پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک فلام شخص کے لیے اتنی بڑی پذیرائی، اس کی فلموں میں ہاؤس فل نہیں ہوتے تھے اور یہاں ان کی پذیرائی میں ہاؤس فل۔ کوئی تو بات ہے، کچھ تو ہے، اور میرا خیال ہے جو کچھ ہے وہ ان کا جنون ہے۔ جنون اچھی چیز ہے اگر مثبت ہو، جنون اگر با مقصد ہو۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ ڈونٹ رائٹ فینیٹکس، if I were not fanatic there would have been no پاکستان۔ جنونی لوگوں کو کمتر نہ سمجھو، اگر میں بھی جنونی نہ ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ تو یہ سارا جنون ہے۔ جنون کے ساتھ صفدر ملک کی پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ جو محبت، پاکستان فلم انڈسٹری چونکہ ادارہ رہا ہے، اور اداروں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ گویا پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں، کراچی سے آیا ہوں، اگر بائی روڈ آتا تو 12 گھنٹے لگتے، 1200 تقریباً کلومیٹر سفر کرتا۔ جہاز پہ آیا ہوں تو 1.5 گھنٹہ تو لگا ہی ہے۔ اب اس 1.5 گھنٹے سے کوئی 15 منٹ تو مجھے دے۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس فلام شخصیت کے لیے۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی 2-3 فلموں میں، ابھی بھی شہزاد رفیق صاحب کی فلم میں نئے آرٹسٹوں کو انٹروڈیوس کیا تھا، ہیرو ہیروئن۔ باجرے دی راکھی میں بھی نئے ہیرو ہیروئن تھے، لیکن فلاپ ہو گئی۔ فلاپ ان نئے آرٹسٹوں کی وجہ سے نہیں ہو گئی، فلاپ ہونے میں یا تو کہانی میں کچھ خامیاں رہ گئی، یا پھر ڈائریکٹر سے کچھ کوتاہی رہ گئی۔ اور مجھے یاد ہے میری ایک فلم تھی گوگا، اسلم ڈار صاحب ڈائریکٹر تھے، بہت بڑھیا، بہت اچھی فلم تھی۔ میں نے گونگے کا رول کیا تھا، مین کریکٹر تھا۔ اسلم ڈار صاحب نے کہا کہ یہ فلم میری وجہ سے، یعنی اسلم ڈار صاحب کی وجہ سے فلاپ ہو گئی۔
مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے مصطفیٰ قریشی کو قید میں اندر بند کر کے بٹھا دیا، انتقام لینے کے لیے اس کو آزاد نہیں کیا۔ یہ گریٹنیس ہے شہزاد رفیق صاحب کی بھی، کہ انہوں نے بھی خود یہی کہا، سید نور نے بھی یہی کہا۔ ہمارے رائٹرز لیجنڈز تو چلے گئے، 90% ہمارے میرے ساتھی ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ٹیکنیشنز، فائٹرز، میک اپ مین، کیمرہ مین، سب دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھارت ہو یا ہالی ووڈ ہو، جتنے بھی لیجنڈز بڑے بڑے آرٹسٹ گزر گئے، لیکن فلم انڈسٹری زوال نہیں ہوا۔ فلم انڈسٹری قائم ہے، نئے آئے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب وہ سارے لیجنڈز چلے گئے تو فلم انڈسٹری میں چند ایک فلمیں تو بن رہی ہیں، لیکن فلم انڈسٹری نہیں ہے آج۔ مجھے بڑی اچھی یہی وقت جگہ ہے۔ شاکر، آپ نے یہاں کوئی تقریباً 1 سال پہلے تقریب کی تھی، ممتاز کو ٹریبیوٹس پیش کیے تھے، جس میں میں نے ایک بات کی تھی، اور وہ بات میں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ادھر بھی جا رہی ہیں ادھر بھی جا رہی ہیں، یہ افتتاح وہ افتتاح، پنجاب کو لاہور کو ڈیولپ کر رہی ہیں، لوٹ جانی چاہیے ادھر کو بھی نظر، کہ فلم انڈسٹری یہ جو لاہور ہے یہ دنیا میں فلم انڈسٹری کے ذریعے پہچانا جاتا تھا۔ ٹورسٹ آتے تھے باہر دنیا سے، بالخصوص ایسٹ پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی آتے تھے، جہاں وہ بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، راجہ رنجیت سنگھ کا دربار، شالامار باغ وغیرہ یہ دیکھنے آتے تھے۔ وہاں اسٹوڈیوز بھی آتے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے، آٹوگراف لینے کے لیے۔ آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے تجویز پیش کی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ ادارہ بنائیں آپ۔ بھٹو صاحب نے ایک ادارہ بنایا تھا نیفڈیک کے نام سے، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کے تحت چند فلمیں بھی بنی اور بہت بڑے پیمانے پر ایوارڈز بھی ہوتے تھے۔ ایوارڈز کے ساتھ پیسے بھی ملتے تھے، بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ ایکٹر، بیسٹ سنگر، بیسٹ پروڈیوسر، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور فلم انڈسٹری عروج پر تھی۔ تو آپ ایسے نام کا ادارہ بنائیں، اس میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ کمیٹی ان شخصیتوں پر مشتمل ہو جو فلم اور آرٹ اینڈ کلچر سے متعلق ہو، کوئی سیاسی نہ ہو۔ لیکن فلم انڈسٹری میں نے کراچی میں بھی یہ بات کی، ہمایوں سعید کے لیے وہ ایک فلم ان کی ابھی ریلیز ہوئی تھی، لو گرو، فلاپ ہو گئی تھی وہ بھی۔ تو میں نے ان کے اعزاز میں بھی ایک تقریب تھی، میں نے ان کو کہا کہ یار آپ نے 1.5 سال 2 سال پہلے ایک فلم بنائی تھی پنجاب نہیں جاؤں گی، اب 2 سال کے بعد یہ فلم بنائی ہے، تو یہ انڈسٹری تو نہ ہوئی۔ انڈسٹری جو ہم آج بھی کہتے ہیں انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اس کا مطلب ہے کہ ایک فلم آپ کی سنیما میں چل رہی ہے تو دوسری فلم آپ کی آن سیٹ ہونی چاہیے۔ وہ دور جو تقریباً 1500-2000 پاکستان میں فلمیں بنتی تھی نا، آج کتنے شہر ہیں چھوٹے بڑے جہاں ایک سنیما بھی نہیں ہے، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے ہو، بلوچستان ہو، چند ایک سنے پلیکسز بنے ہیں مالز میں، لیکن سنیما والا وہ کلچر ان میں بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو سنے پلیکسز ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، ہم آپ کے لیے نہیں ہیں۔ 300 سے 500 سے لے کر 1500 تک کا ٹکٹ ہوتا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ترجیح بھی نہیں دیتے پاکستانی فلم کو سنیما آنرز۔ بھارتی فلم اگر ہو تو پہلے وہ
یا وہ انگریزی فلمیں چلاتے ہیں. تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ایک پالیسی بنائے، بجٹ مختص کیا ہوا ہے، اس کی پالیسی ہو کہ وہ کس طرح استعمال ہوگا، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. یہی بات میں نے سندھ میں 13 اگست کو ابھی چیف منسٹر ہاؤس میں مجھے بلایا ہوا تھا، وہاں بھی میں نے یہی بات کی تھی. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ قبل اس کے کہ مریم نواز ایسا اعلان کر جائے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ پہلے کر لیں. اگر اس نے پہلے کر دیا اس کے بعد آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور مریم نواز صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے اعلان کر دیا پنجاب فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے. پنجاب فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے انہوں نے اعلان کر دیا. کیبنٹ نے منظور بھی کر لیا. ہاں البتہ پالیسی بننی چاہیے، کمیٹی کون سی ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. ہم عمل دیکھنا چاہتی ہیں. فلم انڈسٹری نے کروڑوں روپے، میں جب میری سلطان رائی کی فلمیں ہوتی تھی کوئی 90% پنجابی ہی فلمیں ہوتی تھی. یہاں کس نے بات کی پنجابی فلموں کے خلاف؟ پنجابی ہی فلمیں تو تھی جس نے فلم انڈسٹری کو کھڑا کیا ہوا تھا. آج بھی پنجابی فلمیں ہی اچھی بنے گی. تو صفدر ملک تو پاگل ہے، اس کو کوئی حکومت کے فنڈ میں سے پیسہ نہیں لگا رہا، اپنی کمائی سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے. اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ فلم بنا رہا ہے. تو یہی تو جنون ہے. بہت بہت شکریہ میں شاکر کو، ادارہ میٹرو کو، وحیدی کلب کے فیض صاحب کو، اور ان کو میں مبارک پیش کروں گا، خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ نیا سال کی یہ پہلی تقریب ہے. اور اللہ کرے دعا ہے کہ یہ 2026 نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بھی مبارک ثابت ہو. اب 2 فلمیں سنا ہے ملک صاحب بنا رہے ہیں، اور رائٹرز ہمارے آج بھی ہیں. پرویز کلیم صاحب ہے، ناصر ادیب ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں. یہاں میں ایک رائٹر، ہمارے پہلے رائٹر چلے گئے لیکن ایک رائٹر کی میں ذکر ضرور کروں گا جو بھی 2025 میں گیا، محمد کمال بادشاہ. بڑی فلمیں بنائی انہوں نے بھی، اور بڑی کامیاب فلمیں بنائی. اب تو اسٹوڈیوز بھی بند ہو گئے، سینی بھی بند ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. جبکہ یہ فلم جو اگر 1500 2000 سینی میں تھے، 3 شوز ہوتے تھے، ایک 3 بجے سے 6 بجے تک، 6 بجے سے 9 بجے تک، 9 بجے سے 12 بجے تک. مختلف سینماؤں میں کسی میں ہال کی کیپیسٹی 1200، کسی میں 1500، کسی میں 1000، کسی میں 700 سیٹس ہوتی تھی. اگر ہم ایوریج بھی لگائیں تمام سینماؤں کی 500 اور 3 شوز، ہر شو 3 گھنٹے کا، آپ اسٹیٹسٹک لگا کر دیکھیں کہ 9 گھنٹے ہم لاکھوں لوگوں کو 4 دیواری میں بند کر کے فلم دکھانے کے لیے بٹھاتے تھے اندھیرے میں. جس سے اس دور کی رپورٹ ہے کہ جرائم بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. فلم جو ہے نا، فلم امن، محبت اور بھائی چارے کا میسیج دیتی ہے. معاشرے میں دشمنیاں ہوتی ہیں تو وہ دشمنیوں کے خلاف فلم میں ہم سب کچھ دکھاتے ہیں. آج وہ سب کچھ فلم نہیں ہے تو ایک کھنچاؤ سا پیدا ہو گیا ہے، لوگوں میں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں.
لوگوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں، روزانہ خبریں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ تو میری بس اس تقریب کے حوالے سے میری پنجاب حکومت کو یہ التماس ہے کہ جو اعلان کیا ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صدر ملک کی آج برتھ ڈے ہے، کہ برتھ ڈے پہ ایک گانا ہے، ایک شعر بھی ہے کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو 50,000۔ میں ان کے لیے یہ نہیں کہوں گا، یہ بد دعا ہے آج کے حالات میں۔ آج کے حالات میں اگر کوئی ایک لمحہ بھی سکون کی سانس لیتا ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی نعمت ہے۔ تو 50,000 سال جینا جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کئیوں کو فائدے پہنچائے ہیں، بہت فائدے پہنچائے ہیں، فلم کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ بھی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ